کالا جادو قسط نمبر 37 یہ ہے۔ رہنمائی کرنے والے شخص نے کہا ہوں پاگل بھی ہے۔ دوسرے شخص نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں دی کہ دوسرا آدمی دو اور آدمیوں کو اشارہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ جی، میں حیرت سے بولا، مگر کہاں؟ اسپتال۔ تمہیں علم نہیں کہ تم کوڑی ہو؟ کوڑی؟ میری آواز رند گئی۔ میں نے کھوڑ کا صرف نام سنا تھا۔ یہ علم تھا مجھے کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے، مگر اپنے بارے میں یہ خیال مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ اپنے جسم کی اس کیفیت سے یہ تصور میرے ذہن میں کبھی نہیں ابھرا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی، حلق میں ایک گولا سا آ پھنسا۔ گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تمہارا اس طرح سڑکوں پر پڑے رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہاں کی میونسپلٹی کے رکن ہیں، انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی اور ہم تمہیں لینے آ گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ دل رو رہا تھا، یہ بھی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑی کا سفر بہت طویل تھا۔ اس کا اختتام ایک شاندار عمارت پر ہوا تھا۔ مجھے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا، یہ غسل خانہ ہے۔ اندر ایک بڑا ڈبہ رکھا ہے جس پر ڈھکن ہے۔ اپنا یہ لباس اتار کر اس ڈبے میں ڈال دینا اور غسل کر کے یہ لباس پہن لینا بہتر ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نرس کی ہدایت پر عمل کر کے میں دوسرے لباس میں باہر آیا تو نرس میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک اور بڑے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے مجھے یہاں ایک جگہ بٹھا دیا۔ دو عورتیں اور تین مرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی میری طرح کوڑی تھے۔ کافی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر میری طلبی ہو گئی۔ اندر کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود احمد۔ باپ کا نام؟ محفوظ احمد۔ تمہارے اہل خاندان کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں طویل عرصے سے ان سے بچھڑا ہوا ہوں۔ خاندان میں والدین میں کوئی اور اس مرض کا شکار تھا؟ خدا نہ کرے یہ بدنصیبی صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے اس مرض کی ابتدا پوچھی، عرصے کے بارے میں معلوم کیا، مزید کی پیاد پوچھی تو میں نے بھوک کے بارے میں بتایا۔ یہاں تم پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہمدرد ڈاکٹر نے کہا اور پھر مجھے اس ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ جنرل وارڈ تھا، بہت سے مریض تھے، بھیانک چہرے، جزام کا شکار، انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، مگر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹیں موصول ہوئی تو ڈاکٹروں کو حیرت ہوئی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق میرے خون میں کھوڑ کے جراثیم نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے ان تمام رپورٹوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور ڈاکٹروں نے پھر انٹرویو لیا، مگر میں اس پناہ گاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کچھ سکون تھا۔ میں نے انہیں بری اچرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے جنرل وارڈ سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میرا انوکھا مرض ڈاکٹروں کو دلچسپ لگا تھا اور وہ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھوک کی تکلیف کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسپیشل وارڈ میں میرے ساتھ 3 مریض تھے، جن میں ایک معمر شخص جو کافی تعلیم یافتہ اور نمازی آدمی تھا، نام سلیم بیگ تھا، اور دوسرا شہزادہ تھا جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ تیسرا پریت شاہ تھا۔ سلیم 5 وقت نمازی اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس سے میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلا تجربہ میری بھوک پر کیا اور انہوں نے مجھے کھانے کے انبار کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے کھانے کی کھلی چھٹی دی۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کو چکر آ گئے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے کھانے سے روکا۔ میرا وزن کیا، مگر وزن نارمل تھا۔ ان سب کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا کھاتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے آغاز کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مزید کتنا کھا سکتے ہو؟ دوسرے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کوئی انتہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر تمہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے تو جاؤ گے؟ ہاں، جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلیاں دی اور چلے گئے۔ اس رات دل بڑا بے چین تھا، طبیعت پر بوجھ طاری تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور بلندی پر کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کائنات میں لوگ بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں، پھر بھی بعض تو آرام سے زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہوں؟
کیا اللہ کے حضور میری توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا میری توبہ کبھی قبول نہ ہوگی؟ دل بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں میں حسرت ابھر آئی تھی۔ اچانک دل ہل کر رہ گیا، کسی نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ پھر یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم کر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، بدن پر کپکپی تھی، اب تو اعصاب بھی کمزور ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کیا بری اچھرن؟ رو رہے ہو بیٹے؟ عقب سے آنے والی آواز نرم اور شفیق تھی۔ میں اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، پھر مجھے اپنے اس خوف پر شرمندگی ہوئی۔ آواز تو سلیم بیگ کی تھی۔ میرے خوف سے کپکپاتے بدن کو دیکھ کر سلیم بیگ سمجھا تھا کہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر رخ بدل لیا۔ نہیں سلیم چاچا، ایسا ہی لگا تھا، رات تو بہت گزر گئی، نیند نہیں آئی۔ ہاں طبیعت کچھ بے چین ہے۔ ایک بات کہوں بیٹے؟ جی چاچا۔ نماز پڑھا کرو، ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو خود سے قریب آنے کے بہت سے راستے کھولے ہیں، اور ان میں سب سے افضل نماز ہے، جس میں تم اس کے حضور ہوتے ہو، تمہارا تصور اس کی حمد و ثنا میں ہوتا ہے، اور جب خیال اس ذات باری کی طرف ہو تو کوئی اور خیال بے چین نہیں کرتا۔ نماز شروع کر کے دیکھو بیٹے، ایک تجربہ کر لو، پیدے کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا تھا، سب کچھ کرتا رہا تھا، لیکن نہ جانے یہ کیوں نہ کیا تھا۔ نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چاچا۔ کوئی مشکل ہی نہیں، تھوڑی دیر میں یاد کرا دوں گا۔ ہمارے کپڑے، بدن کا کوڑ کپڑے تو خون اور پیپ سے گندے ہو جاتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ بیماری بھی خالق کا تحفہ ہے۔ دل کی طہارت ضروری ہے۔ غلاظت تو ہمارے سارے وجود میں بری ہے۔ روح سے بدن عاری ہو جائے تو اس غلاظت کا تعفن دل کو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بس روح طاہر ہے، اس کی طہارت افضل ہے۔ دل سے ضرور پاک رہو، وہ مجبوریاں معاف کر دیتا ہے۔ آؤ پھر بے چینی کی یہ لمحات اس کی یاد میں گزار دیں۔ دیکھو بے چینی کیسے بھاگتی ہے۔ فجر کی نماز دونوں ساتھ پڑھیں گے۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور سلیم بیگ مجھے طریقہ نماز سکھانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کچھ یاد آ رہا تھا۔ بڑے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، ہم کس طرح وقت کے دائرے میں بہہ جاتے ہیں۔ بچپن تھا، محمود بھی چھوٹا تھا، عید آتی تھی، امی دونوں بھائیوں کو تیار کرتی تھی، ماموں ریاض انگلیاں پکڑے ہوتے تھے، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، ابو نماز کی تلقین کرتے تھے، چھوٹے تھے تو خوف سے نماز پڑھتے تھے، بڑے ہوئے تو سرکشی شروع کر دی، جمعہ کے دن غائب ہو گئے، رفتہ رفتہ ابو نے کہنا چھوڑ دیا۔ سلیم بیگ صاحب آیات الہی دہراتے رہے اور میرا ذہن ماضی میں بھٹکتا رہا۔ اب سو جاؤ، فجر کے وقت جگا دوں گا۔ جگا دوں نا؟ جی، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ سلیم بیگ صاحب بھی لیٹ گئے، جانے کب نیند آئی تھی، پتہ نہیں سویا بھی تھا یا نہیں۔ سلیم بیگ صاحب نے جھنجھوڑا تو فوراً آواز دی، ہاں چاچا جاگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بھول گئے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ بیٹے، نماز افضل ہے نیند سے۔ جی چاچا، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ نماز پڑھی اور پھر سلیم بیگ سے باتیں کرتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر بھوک کی تکلیف سے نڈال رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے ایک وقت میں کم از کم 6 افراد کی خوراک دی جاتی تھی، کھاتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی، مگر دل نہیں بھرتا تھا۔ تیسری دوپہر کچھ نئے ڈاکٹر آئے اور مجھے خصوصی طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری ساری رپورٹیں ان کے سامنے تھی۔ ہم تمہیں جرمنی بھیجنا چاہتے ہیں، تمہاری تفصیل وہاں بھجوائی جا چکی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر تم پر تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجربات تمہاری موت پر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو تم لاوارث ہو، اس لیے کسی اور سے تو تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ جی، میں ہکا بکا سا رہ گیا۔ تم سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا اور تم نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، پرانے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ مجھے کب جانا ہوگا؟ کچھ دن لگ جائیں گے، حکومت تمہاری روانگی کے انتظامات کرے گی۔ تمہاری موت کی تو محض ایک بات کہی گئی ہے، زیادہ امکانات تمہارے درست ہو جانے کے ہیں۔ تمہارے کوڑ کے مرض کا تو یہاں علاج ہو رہا ہے، اصل مسئلہ تمہاری اس بھوک کا ہے، اور جرمنی کے ڈاکٹر اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید وہ تمہارے معدے کا آپریشن کریں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ انہوں نے ایک فارم میرے سامنے کر دیا۔ میں سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے بڑی کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر میں آپ کو اس بھوک کی کہانی سنا دوں ڈاکٹر صاحب تو آپ اسے محض ایک دلچسپ افسانہ کہیں گے، اس پر کبھی یقین نہ کریں گے۔ میرا علاج جرمنی میں نہیں ہے، بلکہ اسی ملک میں ہے۔ بقرات بننے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کسی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جانا چاہتے ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ضروری ہے۔
ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اسے سوچنے کا موقع ضرور دو۔ نئے آنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا اور مجھے واپس میرے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، میری بیماری جو کچھ تھی میں جانتا تھا، یہ بیچارے یا جرمنی کے ڈاکٹر کیا کر سکتے تھے۔ ہاں، دل میں ایک خیال ضرور آ رہا تھا، بوریاچرن سے اتنا دور نکل جاؤں تو شاید اس سے جان بچ جائے گی، لیکن سب یہیں رہ جائیں گے، ان سے ملنے کی آخری آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آس بھی زندگی تھی اور میں اس زندگی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس رات پھر بے چینیوں نے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور پھر لیٹ گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تاریکیاں سامنے تھی، بہت دور انہی بلندیوں پر روشنی ٹمٹما رہی تھی، ہوا کے دوش پر کچھ شور کی سی آوازیں ابھر رہی تھی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، ڈاکٹر دوبارہ مجھ سے سوال کریں گے، کیا جواب دوں گا انہیں؟ کیسے بتاؤں گا کہ میرا علاج تو بہت آسان ہے، اس گندی روح کو آواز دوں، وہ آ جائے گی، مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے جائے گی، اس کی مکروہ خواہش پر سر جھکا دوں، ایمان کھو دوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ عاقبت کے لیے کچھ نہ ہوگا بجز گناہوں کے انبار کے۔ عرض ہو رہا ہے شاید، پیچھے سے آواز ابھری اور میں چھونک پڑا۔ نہ جانے کب سلیم بیگ میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر بولے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ کہاں؟ مزار پر۔ کون سے مزار پر؟ یہ آوازیں نہیں سن رہے؟ وہیں سے آ رہی ہے۔ مزار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روشنیاں جو نظر آ رہی ہیں مزار ہی کی تو ہیں۔ کس کا مزار ہے؟ بابا جلال شاہ کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں، دیکھا تو کبھی نہیں ہے، سلیم بیگ نے کہا۔ کافی فاصلے پر ہے؟ ہاں، بہت دور ہے، دن میں تو نظر بھی نہیں آتا، رات کو بس روشنیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس وقت قوالیوں کی آوازیں بھی ہوا کے ساتھ آ رہی ہیں، ہوا کے رخ بدل جائے تو آواز بھی نہیں آئے گی۔ چلیں، میں نے بے اختیار کہا۔ کہاں؟ سلیم بیگ حیرت سے بولے۔ عرض دیکھیں، قوالیاں سنیں، میں نے کہا، اور سلیم بیگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کی سسکیاں ابھرنے لگی اور میں حیران ہو گیا۔ ارے سلیم چاچا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں ہے بیٹے، بس ایسے ہی دل بھر آیا۔ تمہارا دل چاہتا ہے نا سب دیکھنے کو؟ عمر ہی ایسی ہے، مگر اللہ کا حکم، وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے بیٹے، ہمیں کوئی اپنے درمیان کہاں قبول کرے گا؟ لوگ ہم سے گھن کھاتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ ہم ان سے دور رہیں گے چاچا؟ نہیں بیٹے، ویسے بھی گیٹ بند ہوگا، چوکیدار اس وقت نہیں جانے دے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے چاچا، میں جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹے، ممکن نہیں ہے، مزار شریف بہت دور ہے، اور پھر باہر کیسے جاؤ گے؟ کمرے کے باہر بھی رات کی ڈیوٹی کے ڈاکٹر ہوں گے، سختی کریں گے۔ یہ کھڑکی زیادہ اونچی تو نہیں ہے، کود جاؤں گا، زخمی ہو جاؤ گے بیٹے۔ زخمی تو میں ہوں چاچا، ضد سوار ہو گئی ہے تم پر، مگر ٹھیک نہیں ہوگا بیٹے، مناسب نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ سلیم بیگ آرے آرے کرتے رہ گئے، مگر میں نیچے کود گیا۔ بس دل پر یہ طلب طاری ہو گئی تھی، اور پھر میں کوڑی نہیں تھا، میرا بدن مضبوط تھا، میں یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ میں نے احاطے کی دیوار عبور کی اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے دوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، رخ کا تعین کر لیا تھا اور اسی طرف دوڑ رہا تھا۔ ماحول پر دہشتناک سناٹا طاری تھا، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اسپتال کی عمارت بہت پیچھے رہ گئی، راستے ناہموار تھے، کئی جگہ ٹھوکریں لگی، اور میں نے دوڑنے کی رفتار ہلکی کر دی۔ اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ اسپتال کے ملازم مجھے پکڑ لیں گے، پیچھے ایسے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دوڑنا ترک کر کے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اور آگے بڑھا تو کہیں دور سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں ابھری، پھر اچانک کہیں گیدڑ رونے لگے۔ یہ آوازیں کبھی انسانی آوازیں لگنے لگی تھیں۔ اچانک میرے حلق سے ایک خوفناک آواز نکل گئی اور میں رک گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔